بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں جو مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کافر کے غلام تھے۔ جب آپ اسلام پر ایمان لائے تو آپ کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، وہ انہیں تپتی دوپہر میں تپتی ریت پر سیدھا لیٹا کرتا اور ان کے سینے پر پتھر کا ایک بڑا صلیب لگاتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور چاہتے تھے کہ یا تو آپ اسی حالت میں مر جائیں یا اپنی جان بچانے کے لیے اسلام سے منہ موڑ لیں۔ لیکن اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ خدا صرف ایک ہے۔ رات کو انہیں زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر رکھ کر مزید زخمی کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے منہ موڑنے سے گریز ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو انہیں خرید کر آزاد کر دیا، کیونکہ مشرکین عرب اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال کی زبان پر صرف ایک کلمہ پڑھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مؤذن بننے کا ثواب ملا، اور سفر میں ہمیشہ اذان دینے کی خدمت ان کے سپرد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں رہنا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، چنانچہ آپ نے اپنی زندگی کے تمام ایام جہاد میں گزارنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا جہاد کی نیت سے چلے جائیں۔ وہ کافی دیر تک مدینہ واپس نہیں آئے۔ ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ہم کبھی نہیں آتے، چنانچہ انک کھلی تو مدینہ طیبہ نمودار ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی درخواست کی۔ لاڈلیوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اذان سن کر چمک گئے۔ عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے نکل گئیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس آئے اور دمشق میں 7 ہجری کے قریب وفات پائی۔